دیکھ رہے ہیں ناؤ میں علی سرور۔ القادر ٹرسٹ کیس کی تحقیقات حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی گرفتاری کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں بھی خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں جن کی تعداد 5-6 تک بتائی جا رہی ہے، جو وعدہ وہاں گواہ ان کے بننے کو تیار ہو چکے ہیں۔ جس طرح بڑا اہم بیان دیا تھا، خاص طور بات کروں گا پرویز خٹک صاحب کی، جو وزیر دفاع بھی رہ چکے، وزیر اعلیٰ کے پی کے رہ چکے، بہت اہم پوزیشنز پر رہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اب وہ پی ٹی آئی نے ان کو شوکات نوٹس کی جب بات کی ان کے اس بیان کے بعد، جس میں نام عائد کیا تھا کہ عمران خان اور ان کے جو 2-3 قریبی لوگ ہیں انہوں نے سازش کی، اور یہ پہلے سے پلاننگ کے تحت 9 اور 10 مئی کی جو واقعات ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جب شوکات نوٹس جاری کیا پی ٹی آئی کی جانب سے تو انہوں نے کہا کہ جی میں سرکاری ملازم نہیں ہوں جو شوکات نوٹس، جس کے بعد یہ لگتا ہے کہ راہیں جدا انہوں نے کر لی ہیں، اور 30 کے قریب ان کے ساتھ ایم پی ایز بتائے جاتے ہیں کہ پی کے سے، اور ایک کہہ لیں گروپ کہہ لیں وجود میں آ گیا ہے، اور ان کی بات چیت ابتدائی مراحل جو طے کر چکی ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، یہ بھی کی میں بات کر رہا ہوں استحکام پاکستان پارٹی کی، اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دبئی میں جو اہم ملاقاتیں ہوئیں اس میں نون لیگ کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی کہا جاتا ہے جی وہاں 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انتخابی اتحاد کے حوالے سے وہاں کوئی بات ہوئی، اور خاص طور پر کہ الیکشن کب ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں گو مگو کی کیفیت ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے یا اس سال ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ حکومت مدت اگر پوری کرتی ہے تو 12 اگست کو اس کی مدت کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد نگراں حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ 90 روز میں پھر انہوں نے الیکشن کرانے ہیں، تو اکتوبر نومبر تک پھر الیکشن ہو جائیں گے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بضد ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن کرا دیے جائیں اور آگے نہ بڑھایا جائے، تو پھر نون لیگ نے اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کی ان کے رہنماؤں نے، اور بالآخر کہا جاتا ہے ان کو قائل کر لیا۔ لیکن انتخابی اتحاد کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس پر بھی ہم آج گفتگو کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف یہ دیکھ لیجئے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے ثمرات آنا شروع ہوئے ہیں، ڈالر نیچے آ رہا ہے، آج بھی ڈالر جو ہے وہ 10 روپے 55 پیسے سستا ہوا ہے، یعنی 275 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف سے اگر یہ 3 ارب ڈالر کا جو معاہدہ ہے انیشلی سطح پر ہی صحیح، لیکن اسٹاف لیول معاہدہ ہو چکا اور قسطوں میں پیسے پاکستان کو ملنے ہیں، جس کے بعد کچھ بہتری آئے گی معیشت کے حوالے سے۔ لیکن ظاہر ہے اتنے پیسے نہیں ہیں آئی ایم ایف سے جو ہمیں ملیں گے کہ جس سے ہم کہیں کہ جی جو گرتی ہوئی معیشت ہے پاکستان کی، زبوحالی کا شکار ہے، وہ کوئی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی یا بہت زیادہ فرق پڑے گا مہنگائی پر، اور یہ پروسیس ہے پورا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں یہ سب کچھ ہو جائے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا شاف صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ علی رضا کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دبئی کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی اتحاد کی خبروں کی تردید اب آ رہی ہے کہ جی کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہو رہا آنے والے الیکشن میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی اتحاد، یا پھر یہ آمنے سامنے لڑیں گے بھی اور اب پھر شاید مل کر حکومت بھی نہ بنائیں؟ آپ کو بھی ایسے لگتا ہے یا آپ کے پاس کچھ اور خبریں ہیں؟ جی علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ چلیے جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو انتخابی اتحاد کے حوالے سے چیزیں اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہو، بات چیت ضرور ہوئی ہے، لیکن ان کے اوپر حتمی جو ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک حتمی مشاورت کے لیے بیٹھتا ہے، وہ نہیں بیٹھا گیا، کیونکہ اس وقت اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بہت ضروری تھی جو ڈسکس کرنے والی تھی، جن کے لیے مشاورت ضروری تھی اور جن کے لیے بیٹھک جو دبئی میں تھی وہ سجائی گئی تھی۔ تو یہ ابھی ان کی پرائرٹی نہیں تھی انتخابی اتحاد۔ میری اطلاعات کے مطابق ابھی جو پرائرٹی تھی وہ نگران سیٹ اپ ہے، اور نگران سیٹ اپ کے علاوہ کچھ بڑے ڈیسیژنز ہیں جن کے بارے میں آپ نے دیکھا بھی، رات کو ایک آرڈیننس آ گیا اور اچانک عید کی جیسی چھٹیاں ختم ہوئی، جب عمران خان صاحب کی جو ہے گرفتاری کا شور مچ گیا، تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جن کو انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جن کے اوپر مشاورت کرنی تھی اور اتفاق کرنا تھا۔ انتخابی اتحاد کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ پوسٹ پون کرتی گئی، ابھی ان کے اوپر مشاورت ہونی ہے اور حتمی جو ہے وہ ان کے اوپر معاملات کو انہوں نے تشکیل دینی ہے۔ ہاں اگر آپ مجھ سے میرا نزدیک پوچھتے ہیں کہ انتخابی اتحاد ہوگا یا نہیں ہوگا، تو دیکھیں جی اگر انتخابی اتحاد نہیں ہوگا تو فائدہ اٹھائیں گے پریشر گروپ جو بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ جہانگیر ترین کا گروپ ہے،
کے پی کے سے خٹک صاحب کا گروپ سامنے آ رہا ہے, پرویز خٹک صاحب ایک گروپ پریشر گروپ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ الیکٹیبل جو آزاد حیثیت میں لڑیں گے, اور پھر پاکستان درجن صاحب بھی چلو چھوٹی چھوٹی سپورٹ کے کچھ تو سیٹیں نکالے گی نا, تو وہ فائدہ لیں گے یہ سمجھتے ہیں. تو انتخابی اتحاد ان کی ضرورت ہے. مطلب آپ خواہش نہیں ہے, خواہش ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اس وقت ان لوگوں کی ضرورت ہے, اور ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ انتخابی اتحاد آپ لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا. اچھا, اس پر بتائیے گا علی رضا, آپ کا کیا اس پر خبر ہے آپ کے پاس یا آپ کا تجزیہ؟ ٹھیک ہے یہ باتیں تو ہیں, لیکن یہ بھی ڈسکس ہوا یقیناً وہاں پر کہ بھئی انتخابات میں اس سال کرانے ہیں نہیں کرانے ہیں, اور پھر میاں صاحب کی حوالے سے یہ خبر بھی تھی کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری یا پھر نون لیگ کی طرف سے کون ہوگا. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بیان دیا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ جی شہباز شریف صاحب سے بہتر امیدوار اور بہتر وزیر اعظم میں نے آج تک نہیں دیکھا, تو اس کے بعد بہت ساری چہ منگوئیاں شروع ہوئیں. پھر حامد میر صاحب بھی معروف اینکر پرسن صحافی ہیں آپ کی طرح, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی آپ کو سرپرائز ملے گا اور ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہو. تو یہ لگ رہا ہے آپ کو کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی سیکریفائز کرے گی؟ ابھی بالکل پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ جو باتیں ہیں, ڈیفینیٹلی زرداری صاحب کی بہت بڑی خواہش ہے کہ بلاول ان کی زندگی میں جو ہے وہ وزیر اعظم بنے, اور وہ بلاول کو وزیر اعظم بنوائے اپنی زندگی میں, اور وہ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی بہت دلی خواہش ہے. اور اسی لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ طریقے میں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا. ان کو پتا تھا کہ جو ہے وہ اگر بلاول کو انہوں نے وزیر اعظم بنانا ہے تو انہیں سپورٹ تو چاہیے آگے سیٹ اپ کے لیے, تو وہ ساری کوشش تو کر رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون بھی چاہے گی کہ وزارت عظمیٰ ان کے پاس آئے. تو یہ جو آپ نے آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے موجود ہے کہ جس کے پاس جتنی طاقت آئے گی یا جتنی نشستیں وہ لے پائیں گے, اس حساب سے جو ہے وہ پاور شیئرنگ ہوگی. اگر نون لیگ کے پاس زیادہ اچھا, اس میں بڑی اہم کردار علی رضا, اس میں بڑا اہم کردار کہا جا رہا ہے آئی پی پی کا ہوگا, یا استحکام پاکستان پارٹی کا. تو ان کے بالکل ان تمام جماعتوں کے بغیر سیٹ اپ اگلا آنا ہی نہیں ہے. نہیں, تو استحکام پاکستان پارٹی علی رضا, استحکام پاکستان پارٹی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کس پارٹی کے زیادہ قریب ہے, پیپلز پارٹی یا نون لیگ؟ استحکام پارٹی میرے خیال سے اس وقت دونوں کے زیادہ قریب ہے, اور لیکن پیپلز پارٹی میں زیادہ ہے جان. اچھا, لیکن یہ تو کہا جا رہا ہے کہ کشش ہے نا وہ زرداری صاحب کے پاس ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ استحکام پارٹی نے کوشش کی ہے نون لیگ کے قریب ہونے کی, لیکن وہ ہو نہیں پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ میں تو مختلف ایک گروپ جو بیٹھا ہوا ہے اقتدار میں, اور ایک گروپ نظر میں بیٹھا ہوا ہے. تو جو پاکستان میں گروپ بیٹھا ہوا ہے نا, یہاں سے کچھ ان کو معاملات آپ کہہ لیں کہ مشکلات پیش آئی ہیں اور آ رہی تھیں. اس وجہ سے میرے خیال سے ابھی وہ اتنا قریب ہو نہیں پائے. جے کے ڈی صاحب گئے, کچھ چیزیں ان کو کامیابی ہو نہیں پائی. لیکن وہ کسی کے بھی قریب ہوں, لیکن جیسے یہ الیکشن ہوں گے اور نشستیں نکلیں گی سب کی اپنی اپنی, تو استحکام یہ تو طے ہے کہ استحکام پارٹی کا جو ہے وہ بنیادی کردار ہوگا آئندہ سیٹ اپ بنانے میں. اچھا, استحکام پاکستان پارٹی علی رضا, استحکام پاکستان پارٹی کے ظاہر ذات لوگ تو وہ ہیں جو پی ٹی آئی سے آئے ہیں. تو اب یہ الیکشن میں کیا بیانیہ ہوگا ان کا؟ نون لیگ کے خلاف بیانیہ ہوگا ان کا, پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگا, یا صرف وہ اپنا سابقہ پارٹی کی برائیاں کرتے رہیں گے؟ دیکھیں علی صاحب, پہلی بات یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے آئے ہیں, پی ٹی آئی کے بہت کم لوگ ہیں جو ابھی فیس پہ آئے ہیں. زیادہ وہی لوگ ہیں جو جہانگیر ترین صاحب لے کر گئے تھے پی ٹی آئی میں, یعنی کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کے اپنے لوگ انہوں نے واپس لے لیے ہیں. یہ وہی لکی بلز ہیں جو پی ٹی آئی سے آئے لوگ ہیں. فواد چودھری صاحب تھے, عمران اسماعیل صاحب ہیں, علی زیدی صاحب ہیں, وہ تو آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. وہ کہیں پہ آپ کو استحکام پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. نہیں, محمود مولوی کو سندھ کی صدارت دی ہے انہوں نے. محمود مولوی صاحب بھی تو وہ کون سا بہت مطلب اتنا ان کا خاص اتنا فیس ہے نہیں نا. استحکام پارٹی کا مین تو اسٹیٹ جو ہے سیاسی قد نہیں ہے, پنجاب کے اندر صحیح ہے, سیاسی قد نہیں ان کا, بالکل. ہاں, اس کے علاوہ پنجاب کے اندر مین جو ہے ان کا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات کریں کہ اس کے خلاف الیکشن دیکھیں, الیکشن میں تو انہوں نے ایک دوسرے کو خلاف ڈیفینیٹلی روایتی
जो सियासत होती है। और गुज़श्ता जो अलीम खान साहब ने कहा है ना, वो उससे हमें लाइन मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि इनकी लाइन क्या है। अलीम खान साहब ने इंटरव्यू में बता दिया था ना कि पाकिस्तान का आधा बेड़ा गर्क जो है वो इमरान खान साहब ने किया और आधा बेड़ा गर्क यानी कि रईस शफ़क़त जो है पीटीएम ने निकाल दी है। तो अलीम खान साहब अगर ये बात अभी से उन्होंने बयानिया कर दिया तब इससे अंदाजा लगा लें आइंदा इलेक्शन में क्या कैंपेन की। नहीं, ये तो फिर जो देखिए ये जुमला के आधा बेड़ा गर्क पीटीआई और आधा पीडीएम ने कर दिया है, तो फिर पीडीएम ने अगर बेड़ा गर्क किया तो उसके साथ फिर जाना तो क्या बनता है फिर उनका? नहीं, इलेक्शन तो एक दूसरे के खिलाफ डेफिनेटली लड़ना है ना, उसके बाद जब नशिस्तें आ जाएंगी फिर बाद में यही मिलके बैठ के हुकूमत भी बना लेंगे। नहीं, इलेक्टेबल्स के दम पे जो भी 20-30 सीटें आनी है वही आनी है। और जहांगीर तरीन साहब का जहाज चलेगा। जहांगीर तरीन साहब ने इलेक्टेबल आजाद उम्मीदवार भी इकट्ठे कर लेने हैं, उन्होंने पूरी अपनी पोजीशन अपनी मुट्ठी में बना के रखनी है। और देखें अभी जो उन्होंने कैंपेन चलानी शुरू कर दी कि हमारा तो जहांगीर तरीन हमारे जो चेयरमैन है पार्टी के वही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार है। अच्छा, ये खबरें यहाँ तो गर्दिश कर रही हैं, ख़ास तौर पर आप तो ज़ाहिर वहाँ हैं, हम कराची की बात करूँ कि जी आईपीपी जो पार्टी है उसमें कुछ छोटी पार्टियां भी जम होंगी। आपके पास भी खबर है इस तरह की? छोटी पार्टियां? जी, छोटी पार्टियां मतलब कौन सी गई है सर? अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन छोटी पार्टियां कुछ हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कहा जाएगा उनको कि आप भी खामोशी इधर आ जाएं। अच्छा, मैं पाक अदमीन टाइप इस तरह की पार्टियों की बात करें आप? जी, एमकेएम टाइप। अच्छा, एमकेएम तो खैर छोटी नहीं है सर। तो जी हो सकता है डेफिनेटली वो जहाँ से ये लोग चल रहे हैं, जहाँ से इनको चलाया जा रहा है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है। काफ लीग? काफ लीग तो जम नहीं होती सर। काफ लीग जो शुजात साहब अपना सियासी सरमाया थोड़ी इनके झोली में डाल देंगे। ये चाहे हो सकता है काफ लीग में जम हो जाए, काफ लीग कभी जम नहीं हो सकती। चौधरी साहब तो चले गए थे, खान साहब के पास अभी भी खैर हैं मौजूद? आपके पास क्या इत्तलात हैं? नहीं, वो चौधरी परवेज भाई साहब गए हैं ना। काफ लीग तो चौधरी शुजात साहब की है। जी, रजिस्ट्रेशन दायर उनके पास है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी शुजात साहब की 2 मुलाकातें हो गई चौधरी परवेज भाई से, तो क्या खबर है आपके पास कि मना लिया उन्होंने अपने कज़न को? वो तो मान रहे हैं, लेकिन मोनस भाई साहब नहीं मान रहे। तो परवेज भाई साहब बेटे के हाथ मजबूर है, और बेटा उनकी जो माँ है बेटे की, यानी उनकी जो बीवी है शुजात साहब की बहन है, तो नहीं चाहते हैं, और वो इस वजह से जो है वो फैसला नहीं कर पा रहे। उनको कहा गया खानदान में कम से कम वापस आ जाए। खानदान में हो सकता है कि वापसी हो जाए, सुलह हो जाए, और लेकिन काफ को ज्वाइन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं अब मैंने जो तकलीफें सहनी थी, जो परेशानियां बर्दाश्त करनी थी, वो मैंने कर ली हैं, तो अब मैं जो है वो मेरे लिए मुश्किल है। जो मोनस मेरे लिए फैसला कर बैठा है, बस वही मैं उसी को फॉलो करूंगा। बेसिकली मोनस और उनकी अहलियां हैं वो बस है कि पीटीआई को नहीं छोड़ना। नहीं, तो जो देखिए पीटीआई को तो नहीं छोड़ना, चलें जी, खान साहब की मोहब्बत का दम भर रहे होंगे या वादा कर लिया, तो खान साहब की सियासत तो ज़ाहिर है अब आपको नज़र आ रही है। 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं तो खान साहब तो ज़ाहिर है मुश्किल नज़र आ रहा है कि वो हों। ये तो अगर खान साहब नहीं होंगे तो परवेज भाई साहब का ज्यादा फायदा होगा ना। परवेज भाई साहब को तो फिर पार्टी चलाएंगे, रन करेंगे पार्टी। सर लेकिन खान साहब ने तो शाह महमूद कुरैशी साहब को जानशीन मुकर्रर किया था। दोनों मिलकर चला लेंगे पार्टी, एक ही जैसे हैं। सर चलाना तो और बात है, लेकिन इक़्तिदार में तो नहीं आ सकते, इतनी सीटें होंगी उनके पास। नहीं देखिए, सिर्फ मसला इमरान खान का ना, परवेज भाई साहब का भी मसला नहीं। अगर वो भी लाइन पे चलना शुरू हो जाए, और कुरैशी साहब तो कभी किसी से कोई लड़ाई मोल नहीं लेते। मसला तो सिर्फ खान साहब का, जब खान साहब का फेस नहीं होगा, वो पीछे स्क्रीन के पीछे पर्दा चले जाएंगे, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो कोई भी पार्टी चला लेगा, वो काबिल कबूल है। नहीं, तो काबिल कबूल होगा, और खान साहब ही सिर्फ मसला है, तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या काफ लीग हो, इसका मतलब फिर ये इकट्ठे भी खड़े हो सकते हैं सारे। इम्कान है, देखें मेरा भी ख्याल के इकट्ठे होंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, सबसे बड़ा तो उनको इख्तिलाफ खान साहब से। कुरैशी साहब कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो उनके साथ तो जाहिर है कुरैशी साहब की जहांगीर तरीन साहब से तो जाहिर नहीं बन सकती। जी बिल्कुल नहीं बन सकते, और वो हो भी नहीं सकते, वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में। तो अली रज़ा क्या समझ रहे हैं? अलकादर ट्रस्ट केस की जो तहकीकात हैं वो तो हातमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। अब कहा जा रहा है जी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हो सकती है, फिर तोशा खाना वाला मुकदमा भी आपके सामने आज उसका फैसला खैर कलदम करार दिया। लेकिन अलकादर ट्रस्ट केस में या फिर 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, 102 लोगों के खिलाफ 17 अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इसमें खान साहब की बस अब बारी है गिरफ्तारी की?
جی بالکل، جس طریقے سے نیب کے آرڈیننس میں راتوں رات جو ہے وہ تبدیلی کی گئی، صادق سنگرانی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سب کچھ اسکرپٹ کے تحت اور پلان کے تحت ہو رہا ہے، اور ون بائی ون کر کے تمام چیزیں جو ہے وہ ایک آرڈیننس کی فیکٹری لگ گئی. جیسے پہلے 2 آرڈیننس آ گئے، ٹھیک ہے، اور ابھی ایک آرڈیننس آیا عبدالیال صاحب کی سیلری کو کم کر دیا گیا، اس سے پہلے رات کو ایک آرڈیننس آ گیا جو ہے وہ نیب کا جو ریمانڈ تھا وہ 14 دن سے بڑھا کر کے 30 دن کر دیا گیا، اور وہ اس میں خاص طور پر جو شکوں میں تبدیلی کی گئی ہے، سیکشن 14A، سیکشن 24، سیکشن 26 میں، اور سیکشن 28، سیکشن 30، سیکشن 30، تمام سیکشنز کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق چیئرمین نیب کے پاس وہی تمام اختیارات واپس آ گئے ہیں جو پرانے چیئرمین سے واپس لیے گئے تھے. یعنی کہ اور یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے کیا گیا ہے. جی جی آپ یہ دیکھیں کہ جی جیسے ہی آئے تھے انہوں نے یہ کہہ کے کہ نیب کے انہیں پر کاٹ دیے کیونکہ عمران خان صاحب نے نیب کو انتقامی کارروائی کے لیے استعمال سر پر نہیں، یہ تو یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ جی نیب کے ادارے کو بند ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، ہم نہیں مانتے یہ سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سارے بیانات دیے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے. گلے پڑ رہے ہیں نا بیان، اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. آپ دیکھیں مجبوراً یا تو آپ 90 روز کا ریمانڈ ختم ہی نہ کر دیں. اب جب آپ نے ختم کیا ہے اور ختم کرنے کے بعد 14 دن کا کر کے پھر آپ نے 30 دن کا کر دیا. 30 دن کا کرنے کے بعد یہ جو بھی میں نے آپ کو سیکشنز بتائے ہیں، ان سیکشنز کے مطابق چیئرمین نیب کو مقدمے میں کسی بھی شخص کو وعدہ معاف دباؤ بنانے کا اختیار دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ مزید جو ہے وہ اختیارات چیئرمین نیب کو واپس کر دیے گئے ہیں. ان اختیارات کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے ایک ہی تاثر ملتا ہے کہ آپ نے صرف ایک عمران خان کے لیے سب کچھ کیا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، اس کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن جب آپ مخصوص ایک شخص کے لیے راتوں رات آرڈیننس کے ذریعے قانون ہی بدل دیں گے تو اس سے ایک تاثر جو ہے وہ عوام کے اندر وہ اچھا نہیں جائے گا. سر یہاں بھی یہی ہوا، سندھ میں بھی مرتضیٰ کے لیے راتوں رات تبدیلیاں کی گئیں اور ظاہر ہے بغیر الیکشن لڑے وہ بن بھی گئے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ملک میں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو. اور الیکشن کے حوالے سے سر کنفرم ہو گیا، کیوں خبریں چل رہی ہیں اس طرح کی کہ دونوں پارٹیاں بڑی مان گئی ہیں کہ مدت حکومت پوری کرے اور 90 روز میں الیکشن کرا دیے جائیں؟ علی سرور صاحب اس وقت گفتگو کی صورتحال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور جو چیزیں مطلب بہت قریب لوگ ہیں واقعی حال بتاتے ہیں شہر اقتدار کی فضاؤں سے کچھ چیزیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں یا آ رہی ہیں اس کے مطابق تو کنفیوژنز ہیں، اور ابھی یہ طے نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جو ایک تاریخ ہے الیکشن کی اسمبلیاں جیسی قانون کے مطابق جو ریزالو ہوتی ہیں پھر وہ 2 ماہ میں الیکشن جو ہیں وہ نہیں، وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایک تو پلان ہے حکومت کا کہ اسمبلی اپنے وقت پر تحلیل نہیں ہوگی. اچھا یہ پلان ہے، پہلے تحلیل کر دی جائے گی، اب اور اس سے یہ ہوگا وہ 90 اور 60 روز والی. جی 90 روز والی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر 90 روز میں بھی الیکشن نہیں ہوئی. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جو ثانیہ نومنگ ہے اس کو مکمل طور پر کلیئر کریں. ہم پورا کچرا جو بھی ہے اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں، احتساب پورا کرنا چاہتے ہیں. وہ ڈی جے ایس پی ایس پریس کانفرنس میں بتا بھی دیا گیا تھا کہ ہم نے اپنا گھر صاف کر لیا اور ریکارڈ مدت میں کیا، ریکارڈ ٹائم میں کیا، اب آپ کریں، ہم باقیوں کو بھی کریں گے، اب سویلینس کی بات ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت دیر بھی ہو جائے گی تو اس لیے یہ ٹائم کہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ 9 ماہ لگے یا اس سے جتنا بھی ٹائم زیادہ لگے گا وہ انہیں چاہیے. اور باقی گراؤنڈ بھی انہوں نے دیکھنی ہے، سیاسی حالات بھی دیکھنے ہیں کہ ادھر کیا فضا کس طرح کی ہے، اس کے مطابق یہ فیصلہ ہونا. برابر 90 دن تو کنفرم ہے کہ 90 دن تک تو جا رہا ہے، 90 دن پہ جا رہا ہے. اور یہ اعتزاز احسن صاحب، لطیف کوسہ صاحب گئے میں سپریم کورٹ، کس طرح خان صاحب کو ریلیف مل جائے کہ جی فوجی عدالتوں کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے. تو آپ کو لگ رہا ہے مشکل ہے فیصلہ آئے، یا لگ رہا ہے آپ کو کہ آ جائے گا خان صاحب کے پکڑے جانے سے پہلے؟ علی صاحب بہت مشکل ہے. اور مجھے اس ایک چیز پہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شاید نہ ہو. اچھا وجہ کیا ہے اس کی؟ میں ابھی بھی اس پہ ابھی جب تک آرمی نام لے کے کہہ نہیں دیتی کہ عمران خان صاحب کا بھی ٹرائل ہوگا تب تک میں شور نہیں ہوں. نہیں وہ تو اس لیے نہیں کہہ رہے نا سر کہ وہ جب تک وعدہ معاف گواہ جو 5-6 سامنے آ کے جب نام لیں گے جیسے کھٹک صاحب نے لیا ہے تو پھر اس کے بعد تو کیا رہ جائے گا پھر؟ ہو سکتا ہے وہ جب وعدہ معاف گواہ آ جائیں سب کچھ آ جائے اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرائل ان کا ATC میں کر دیں. ایک تاثر جو ہے نا مجھے لگتا ہے صاحب سے بچنا چاہتے ہیں
शायद कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है, मुझे ये लगता है। और उस सोच के मुताबिक शायद वो इमरान खान साहब का ट्रायल एटीसी में कर दिया जाए, कि मिलिट्री कोर्ट में ना किया जाए, एटीसी में। ठीक है जी, एटीसी में हम कर देते हैं। नहीं, और दूसरी बात है सर इंसदाद दहशत गर्दी में अगर किया तो फिर तो खान साहब के काफ़ी चांस हैं कि वो जो हम सोच रहे हैं इंजाम इनका शायद ना हो। सर वो जब मामला को तय कर लिया जाए ना, तो फिर दुनिया की कोई भी अदालत बचा नहीं सकती। भुट्टो साहब को भी फांसी तो सिविलियन कोर्ट है भी। तो सर देखिए, उस पर फिर सबने निजामत का इजहार किया, तो क्या दोबारा इस तरह को वाकया हम अफोर्ड कर सकते हैं? सर वो क्या कहते हैं कि तोबा मेरे कत्ल के बाद वो शेर जो है, तो वो तो उसके बाद भुट्टो साहब तो वापस नहीं आ गए ना नदामत के बाद और बाकी तमाम चीजों। तो मतलब वो गलतियां कोताहियां जो हुई वो दोबारा करने को हम फिर तैयार हैं, ये कहना चाह रहे हैं लेकिन बात ये कि भुट्टो साहब का मामला और इमरान खान साहब का मामला, खान साहब को तो सर सामने है ना 9 मई का वाकया। एविडेंसेस हैं, खान साहब की अपनी ऑडियोज हैं, खान साहब ने किए हैं, खान साहब मुलव्वस हैं, खान साहब का जुर्म भी साबित होगा, तमाम चीजें फेयर होंगी। उस जमाने में तो जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ही चैनल था, और दूसरी बात ये खान साहब के खिलाफ सही कह रहे हैं हम, सिर्फ वादा माफ गवाह नहीं है, ऑडियो वीडियो दोनों मौजूद हैं। फिर जाहिर है सबने देख भी लिया, फिर जो कुछ हुआ ये तो जाहिर है पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया, तो ये सब कुछ तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है खान साहब तो फिर नहीं होंगे, और उसके बाद पीटीआई के अलावा दूसरी बात में जो बात करने लगा था वो ये है कि जो बाकी लोग हैं ना, उनका ट्रायल नहीं रोक सकते। ये जो लोग उन्होंने अपने पास पिकअप किए हुए हैं मिलिट्री कोर्ट में, 102 लोग जो हैं, उनका ट्रायल में ये रुकावट नहीं डाल सकती, कभी नहीं डाल सकती। वो डीसी ने उस दिन कंफर्म कर दिया, पर कायदा बता दिया जो उनकी टोन थी, जो उनके अल्फाज थे, अच्छा उनमें क्लियर मैसेज था। अदरवाइज ये मंगल को फैसला दे देते, चाहे अबूरी फैसला दे देते चीफ जस्टिस साहब। अगर वो मैसेज ना पहुंचा होता तो इन्होंने मंगल ईद से पहले मंगल को अबूरी फैसला ही दे देना था, स्टे दे देना था, नहीं दे पाए क्योंकि मैसेज पहुंच चुका था जहां तक उन्होंने पहुंचाना था। सर ये तो फिर मतलब अदलिया पे सवाल उठाने वाली बात है कि मैसेज आने के बाद को फैसला चेंज कर लिया उन्होंने। सर देखिए, फैसले क्या वो आइन के मुताबिक कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। सर उम्मीद तो यही है कि आइन के मुताबिक तश्कील दे रहे हैं। आप काजी फाइज साहब का देखें नोट, आप जैसे यहिया फरीदी साहब का जो आखिरी नोट है उसके बाद तो बेंच वैसे ही टूट जाता है। जैसे यहिया फरीदी साहब ने आखिरी दिन में नोट लिख दी है, उन्होंने तो कह दिया उन्होंने तो बैठना नहीं, अगली दफा जब बेंच में बैठना है तो बेंच तो वैसे ही टूट चुका है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अली साहब, तो आपने बहुत शुक्रिया वक्त दिया, आपने बहुत अहम गुफ्तगू की, और जो ज़ाहिर मालूमात हैं आपके पास हवाले से आपने जो कुछ कहा, अब देखते हैं सियासत क्या रंग रूप इख्तियार करती है, कितनी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, क्योंकि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं ये सारी। अलकादर ट्रस्ट केस की तहकीकात आखिरी मराहिल में हैं, और चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का वहाँ भी इम्कान है। फिर 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें तो दो राय किसी की भी नहीं। पूरे पाकिस्तान में हर मुहिब वतन शहरी ये कहता है कि जनाब जो लोग मुलव्विस हैं 9 और 10 मई के वाक़यात में, उनको करार वाक़े की आइन और कानून के तहत सज़ाएँ मिलनी चाहिए। और जो ज़ाहिर फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं, 17 फ़ौजी अदालतों में 102 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं, और अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि जी मास्टरमाइंड कौन है, किन लोगों की मशावरत से सारा काम किया गया। और अगर मैं सामने बयान रखूँ परवेज़ खटक साहब का, तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि 3-4 लोग खान साहब और 3-4 लोग और हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, जो खान साहब के बड़े करीबी लोग, उनको गर्दाना जाता है और कहा जाता है कि जी बहुत करीब हैं, इनकी मशावरत से ये सारा अमल हुआ है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद पूरी अदालतों में मुकदमा चलता है या ATC में मुकदमा चलता है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। अच्छा जी, PTI के सीनियर रहनुमा अदील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली। बहुत शुक्रिया अदील, क्या कहेंगे इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है? जी अदील, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी अदील, आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है आप तक? हेलो अदील अहमद की आवाज़ मुझ तक, मेरी आवाज़ गालिबा नहीं पहुँच पा रही, उनकी आवाज़ तो हमें आ रही है। और अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें क्या हो सकता है, PTI का क्या इस पर लाहेअमल होगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। दोबारा कोशिश करते हैं अदील अहमद साहब से रब्ता करने की और उनसे पूछेंगे
کہ اب پی ٹی آئی کا کیا لاحہ عمل ہوگا، کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ان کی جو پارٹی قیادت ہے کہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی چیئرمین کی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا خان صاحب کی گرفتاری کے بعد؟ کیونکہ خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ جناب شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پارٹی کو چلائیں گے، ان کے بعد اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ان کو سزا ہو جاتی ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کو کس طرح چلاتے ہیں۔ اور پھر بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جن کے خلاف ایف آئی آرز موجود ہیں لیکن ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، مفرور ہیں، اور کچھ لوگ پکڑ لیے گئے ہیں، کچھ لوگ مفرور ہیں، جس سے مراد سعید صاحب کے حوالے سے بات کروں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی وہ شاید وطن سے باہر چلے گئے ہیں، یا اس طرح کے بہت سارے نام ہیں۔ علی محمود خان جیل میں ہیں، اور کے پی کے میں بغاوت ہو چکی۔ اور عدیل احمد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو عدیل احمد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی عدیل احمد صاحب، اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان شامل کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف پر پابندی جو ہے وہ ختم ہو چکی، کیونکہ ترمیم کی گئی اور 5 سال کی مدت رکھ دی گئی نااہلی کی، تاحیات نااہلی جو ہے وہ 5 سال میں کنورٹ ہوئی اور نئے قانون کے تحت وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، یہ ڈار صاحب نے کہا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی دبئی تھے اور دبئی میں ملاقاتیں جو ہوئیں ان کی آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دیگر لوگوں سے، وہاں سے انہوں نے عمرہ کرنے جانا ہے سعودی عربیہ، اور اس کے بعد وہ جائیں گے واپس انگلینڈ۔ اور جبکہ واپسی کی جو باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ نااہلی کی مدت جو ہے وہ ان کے 5 سال کر دی گئی، اس لحاظ سے ان کی پابندی ختم ہو جو، جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے تصدیق کی اس بات کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے قانون کے تحت وہ الیکشن میں لڑ سکتے ہیں۔ لیکن جس کیس میں ان کو سزا ہو چکی اس میں اب کس طرح اور ضمانتیں ہوں گی، ان کی یہ قانونی پیچیدگیاں ابھی بھی باقی ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ اور انہوں نے کہا بھی، اچھا بیان بڑا اہم دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، پارٹی جب کہے گی نواز شریف صاحب انگلینڈ سے پاکستان آئیں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی پارٹی جب کہے گی، پارٹی والوں سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جب چاہیں گے نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جس پر عمل درآمد ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہاں سے کلیئرنس نہیں مل جاتی، حالانکہ اپنی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب چھوٹے بھائی بھی ہیں ان کے، اور پارٹی کی قیادت اب بھی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ ڈار صاحب نے ایک اور بیان دیا ہے کہ جولائی میں ذرائع مبادلہ کی جو ذخائر ہیں جو بہت نیچے آ چکے ہیں، اور 14 ارب ڈالرز ہونے کی ان کو توقع ہے، کیونکہ یہ ایک تو معاہدہ ہو گیا، پھر بہت سارے دوست ممالک ہیں پاکستان کے جن سے توقع کی جا رہی ہے کہ ان سے کسی حد تک جو ہے ہمیں فائدہ ہوگا، اور ان سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں سے ملے گا، جس کے بعد ذرائع مبادلہ کی جو ذخائر ہیں وہ 14 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ پھر ایک بہت بڑا سوال لوگ اٹھا رہے ہیں، وہ ہے کہ جی حکومت بتائے کن شرائط پر آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا۔ یہ وہ بہت اہم چیز ہے کہ حکومت لیکن شرائط پہ، کیونکہ پاکستان نے جتنی شرائط انہوں نے بتائی ہیں تمام پر عمل درآمد کیا، اور عمل درآمد کرنے سے ظاہر جتنے ٹیکس انہوں نے کہے، جن چیزوں پہ سبسڈی ختم کرنے کو کہا، ہم نے سب تسلیم کیا، پھر کہیں جا کر پاکستان کا معاہدہ ہوا۔ اس آئی ایم ایف معاہدے کا اثر تو یہ ضرور ہوا کہ گزرتے دن کے ساتھ بہتری کی صورت میں نظر آ رہا ہے، خاص طور پر ڈالرز کو دیکھ لیجئے، یہ ایک دن میں 10 روپے 55 پیسے سستا ہو کر اب 275.44 پیسے ہو چکا۔ اور اب لیکن مہنگائی، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی میں شاید فوری طور پہ کمی واقع ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے، یہ پیسے آنے ہیں، اور اگر کمی ہوئی تو اگلے 6 ماہ کم از کم آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ 40 دن۔ عدیل احمد صاحب اب بہتر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی عدیل، کیا کہیں گے اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال میں؟ القادر ٹرسٹ کیس کی بھی تحقیقات آخری مراحل میں ہیں، اور کہا جا رہا ہے جی چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے امکان نے، پھر 9 مئی کے واقعات میں پرویز خٹک صاحب کا بیان بھی آیا کہ عمران خان۔ آواز میں بہت زیادہ ڈسٹارشن ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے پلیز؟ اچھا آواز میری بھی پلٹ کر واپس آ رہی ہے، آواز میرے خیال ہے ٹیلی فون کے کوئی مسئلہ ہے۔ اور عدیل صاحب اب شاید بہتر ہوئی ہو آواز؟ اب بہتر ہوئی آواز؟ ہلو اچھا جی، میری آواز چونکہ پلٹ کر واپس مجھے ہی سنائی دے رہی ہے، یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، اور ہماری ٹیم ایک بار پھر جو ہے ناکام رہی اس میں۔ لیکن بہرحال عدیل احمد صاحب سے 3 بار ہم نے کوشش کی آواز بہتر ہو جائے، لیکن ہو نہیں پا رہی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے عدیل صاحب کو۔
اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی خاص طور پر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ، امریکی ڈالر، IMF کا معاہدہ، اس کے بعد اس کے ثمرات اور کس طرح لوگوں کو، عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ڈالرز کم ہو رہے ہیں تو خدا را اب اس پہ توجہ دیجیے کہ قیمتیں ڈالرز بڑھانے پہ، ڈالر اوپر جانے پہ اوپر جاتی ہیں تو اب قیمتیں نیچے بھی آنی چاہیے۔ گزشتہ 2 دن میں 15-16 روپے ڈالر نیچے آیا ہے، تو اب اس کے ثمرات بھی عوام کو ملنے چاہیے اور مہنگائی بھی کم ہونی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک کے لیے بھی اجازت، مولانا کے بعد۔